السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ہر طرح کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہو، ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اسی سے معیت چاہتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں والدین کی بڑی نافرمانی کی جاتی ہے، اور والدین کی نافرمانی یہ عام ہو چکی ہے، حتیٰ کہ جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے بیان کیا تھا کہ بچیاں اپنے ماؤں کی نافرمانی کریں گی، اس کی بھی شروعات ہو چکی ہے۔ عام طور پہ بچیاں ماؤں سے بہت محبت کرتی ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیامت کی نشانیاں بیان کی حدیث جبرائیل میں، تو اس میں بتایا کہ بیٹیاں اپنے ماؤں کی نافرمانی بھی کریں گی۔ تو یہ نافرمانی عام ہے، تو ہم نے چاہا کہ ایک چھوٹا سا کلپ بنا دوں، ہو سکتا ہے کسی کے دل میں ایمان جاگ جائے اور اس کو پتہ چل جائے کہ وہ جو نافرمانی کر رہا ہے یا کر رہی ہے غلط ہے، اللہ کے ہاں اسے حساب دینا۔ مسلمان بھائیوں، آپ جانتے ہیں والدین ہی سے ہماری پہچان ہے۔ ہم اپنا نام جب لکھتے ہیں تو بن یا بنت کے ذریعے اپنے والد صاحب کے نام کو بیان کرتے ہیں۔ والدین کے بہت حقوق ہیں، ماں اور باپ کے بڑے حقوق ہیں، آپ سنتے آئے ہوں گے۔ قرآن کریم میں تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ انہیں اف تک نہ کہو، ارے بھی نہ کہو، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اچھا ویوہار کرو۔ بزرگ ہو جائیں تو ان کا اور خیال کرو، کیونکہ اس وقت ان کے دماغ ہو سکتا ہے کام نہ کرتے ہوں، آپ کی خدمت کی انہیں بہت ضرورت ہو، کیونکہ وہ آپ کے زمانے کے نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ ان سے اچھا کوئی چیز جانتے ہو، تو ان کو اس مشورے میں شامل رکھو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے لیے دعائیں کرو۔ دعا اللہ نے سکھائی، کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ رب العزت ان دونوں کے اوپر ویسے ہی رحم فرما، ویسے ہی شفقت کر جیسے انہوں نے بچپن میں ہمیں پالا تھا۔ بچپن میں کتنی شفقت کی تھی والدین نے، اگر وہ شفقت نہ ہوتی تو ہم اتنے بڑے نہیں ہو پاتے، اس لائق نہیں ہو پاتے، ہمارے اچھائی اور برائی کا انہوں نے خیال کیا، کما کر کھلایا پلایا، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے ان کے لیے دعائیں کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں والدین کے درجات بلند کیے جاتے ہیں، تو وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو ان سے کہا جاتا ہے کہ تیرا بچہ دنیا میں تیرے لیے دعا کر رہا ہے۔ تو چاہے والدین دنیا میں ہوں یا وفات پا چکے ہوں یا کوئی ایک وفات پایا ہو، سب کے لیے دعا کریں، چاہے وہ زندہ ہوں چاہے ان کی وفات ہو چکی ہو۔ اللہ رب العزت تمام لوگوں کے والدین کی مغفرت فرمائے۔ مسلمان بھائیوں، والدین کے بڑے حقوق ہیں اور ان کو سمجھنے اور جاننے کی ضرورت ہے۔ ان کی دعائیں لیں، ان کی بد دعائیں نہ لیں، کیونکہ جس طرح سے والد کی دعا لگتی ہے ایسے ہی مظلوم کی بد دعا بھی لگتی ہے۔ اس حالت میں نہ کر دیں کہ وہ مظلوم ہو جائے اور آپ ظالم بن جائیں، بلکہ اس ماں اور باپ کی قدر کریں، عزت کریں، جنہوں نے آپ کو بچپن میں پالا پوسا، بڑھایا پڑھایا لکھایا، ہر طرح کی نعمتیں تمہارے لیے نچھاور کی، ہمیشہ مخلص رہے۔ مسلمان بھائیوں، جب وفات پا جائیں تو ان کے جو دوست احباب تھے ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے لیے دعائیں کریں،
جو رشتہ انہی سے نبھایا جاتا تھا اس کو توڑیں نہیں، اس کو نبھائیں۔ ان کے دوستوں کی قدر کریں۔ اگر انہوں نے کسی اچھی چیز کی وصیت کی ہے اور آپ کے بس میں ہے تو آپ اسے پورا کریں۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں۔ ہمارے وہ بھائی جنہوں نے زندگی میں اپنے والدین کی نافرمانی کی، تو ان کو چاہیے کہ اللہ رب العزت سے توبہ کریں، استغفار کریں۔ ہے یہ بہت بڑا گناہ، لیکن اللہ رب العزت تمام گناہوں کو بخش دینے والا ہے۔ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کی طرف سے صدقہ خیرات کریں۔ ان کی کوئی روزہ باقی رہ گیا تھا، کوئی اور چیز باقی رہ گئی تھی ان کے ذمہ، قرض وغیرہ، ان چیزوں کو بھی ادا کر دیں۔ خیر، جو دنیا میں اچھا کیا اللہ قبول فرمائے، لیکن جنہوں نے ان کے ساتھ برا کیا ان کو مغفرت ضروری ہے، ورنہ قیامت کے دن وہ پکڑے جا سکتے ہیں۔ لیکن وہ مایوس نہ ہوں، اللہ کی رحمت سے اللہ کے سامنے توبہ کریں، استغفار کریں، اور روئیں اور گڑگڑائیں، اپنے والدین کی طرف سے صدقہ خیرات کریں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اور جو بھی ان کی وصیتیں اچھی رہی ہوں ان کو پورا کریں، جس میں گناہ نہ ہو، جس میں ثواب ہو، اور جو رشتہ انہی سے نبھایا جاتا تھا اس کو نبھائیں۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ چند چیزیں تھیں جو ہم نے جلد بازی میں چاہا کہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے والدین کا مطیع اور فرما بردار بنائے، اور ان کے لیے دعا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ رب العزت، جن کے والدین اس دنیا میں زندہ ہیں انہیں صحت دے، تندرستی دے، ان کے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرما، اور ہمیں ان کا فرما بردار بنا۔ اور اللہ رب العزت، جس کے والدین اس دنیا سے چلے گئے یا دونوں میں سے کوئی ایک چلا گیا، تو اللہ ان کے مغفرت فرما، ان کے معاملات کو آسان فرما دے، ان کی غلطیوں کو معاف فرما دے، اور ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔